هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فجر کی نماز میں سنانے والے عمل کو اور آپ کے سننے والے عمل کو اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ مولانا عبید الرحمن صاحب جنہوں نے سنایا، دعائے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے معاملات میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ہمت اور توفیق سے نوازے رکھے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ اگر انسان میں انسانیت ہوگی تو وہ انسان بنے گا، اور اگر انسانیت نہیں ہوگی تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوگا، اور جانوروں سے گیا گزرا اس لیے ہوگا کہ جانور اللہ کے حکموں کے پابند نہیں ہیں، اور انسان تو اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور مکلف ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکموں کو بجا نہیں لائے گا تو پھر انسان تو ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر نمازی اللہ سے درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے اور اس پر چلا دے اور اس پر ہمیشہ قائم دائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر راستہ دیکھ لیا اور اس پر چلنا نہ نصیب ہوا، کامیابی تو نہیں ہوگی، اور اگر چل گیا اور اس پر دوام، استمرار، ہمیشگی نصیب نہ ہوئی، تب بھی نجات نہ ہوئی۔ تو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے اور سیدھے راستے پر قائم دائم رکھ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ مجھے موت تک یہ توفیق دیے رکھ کہ میں صراط مستقیم پر چلتا رہوں۔ یہ دعا انسان نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور بارہا مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو اور سیدھے راستے کے طلبگار ہو تو ہدایت اور سیدھا راستہ وہ تمہیں ملے گا قرآن مجید سے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے اور انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے اگر انسان اس کے ساتھ جڑ جائے، اپنا تعلق قائم کر لے، اس کے ساتھ
وابستہ ہو جائے، طلب اور جستجو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کے باطن کو یعنی اعتقاد اور عقیدے کو اور فکری قوت جو انسان کے اندر ہے اللہ اس کو بھی ٹھیک بنا دیتا ہے، اور انسان کی عملی قوت یعنی ظاہر کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح بنا دیتا ہے۔ بس اب اختصار کے ساتھ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 6 حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کو ہم درجہ بدرجہ بجا لائیں گے تو ہم نے قرآن مجید کے ادب کا، قرآن کی رعایت کا خیال رکھا، اور اگر یہ آداب درجہ بدرجہ ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو پھر یہ قرآن کریم کی بے ادبی کے مترادف ہو جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا حق ہے تلاوت، یعنی قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اور صحیح طرز اور لب و لہجہ کے ساتھ پڑھنے کا ڈھنگ سیکھنا، اور اس کے بعد تلاوت کا بھی اہتمام کرنا۔ اور یہ تلاوت اللہ کا بہت بڑا ذکر بھی ہے، اور اس سے انسان کا دل یہ روزانہ تلاوت کی وجہ سے واش ہوتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، جس طرح ہمیں اپنا چہرہ روزانہ دھونے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہماری ایمان کی تازگی کے لیے اور اس تعلق کے لیے جو مساجد کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، دل کا روزانہ ستھرا ہونا اور اس کا واش ہوتے رہنا، اس کا صاف ہونا ضروری ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ دوسرا حق ہے تعلیم، قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کے الفاظ کی مراد کو سمجھنا۔ اگرچہ سمجھنے کا انداز ایک علماء کا ہوتا ہے اور ایک عوام کا ہوتا ہے، جو علماء والا تعلیم اور تعلم ہے وہ ظاہر ہے کہ عوام والا تو نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ مطلوب ہے اور نہ یہ ممکن ہے، لیکن اس حد تک کہ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کی آیات اور الفاظ کی مراد اس حد تک کہ اس میں ہمارے لیے باری تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اس پیغام کی گہرائی کا فہم وہ تو صرف علماء کرام کا ہے، لیکن عوام کے لیے اس کا ظاہری مفہوم اور مراد اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر انسان کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ توحید کا مضمون ہے، دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے، توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ ایمان باللہ سے قرآن بھرا پڑا ہے اور انسان اس کو سیکھتا رہے تو ایمان انسان کا مضبوط ہو جائے گا، ایمان سمجھ آ جائے گا، ایمان باللہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ تو گویا تعلیم قرآن، قرآن مجید کو سیکھنا کہ اس میں باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ نمبر 3، تفہیم، تعلیم کے بعد پھر قرآن مجید میں سمجھ کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ اب انسان نے آگے عمل کرنا ہے۔ اگر عقیدے سے متعلق ہے تو عقیدہ صحیح کرنا ہے، اور عمل سے متعلق ہے تو عمل کرنا ہے، تو لہذا ضروری ہے پہلے انسان کے اندر خود فہم ہوگا تو پھر وہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا اور اس عقیدے پر قائم رہے گا یا اس عمل پر آئے گا۔ تو تیسرا حق ہے تفہیم، قرآن کی مراد کو سمجھنا۔ نمبر 4، چوتھا حق ہے تعمیل، سمجھنے کے بعد پھر قرآن پر عمل کرنا۔ عقیدے کی بات ہے تو عقیدہ وہ قرآن والا بنانا، اور اگر عمل کی بات ہے تو پھر اپنا عمل قرآن کریم والا اختیار کرنا،
جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دی ہوگی۔ نمبر 5، پانچواں حق ہے قرآن مجید کا تبلیغ۔ یہ قرآن مجید آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ آج اگر ہم قرآن مجید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، قرآن مجید بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کا بیان سن رہے ہیں، تو یہ آج تک لوگوں نے تسلسل قائم رکھا ہے، تو آج اس زمانے میں ہمیں میسر اور نصیب ہے۔ اگر ہم بھی اس میں یہ عمل اپنی محنت شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے گا۔ تو تبلیغ قرآن یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، تنفیذ۔ پھر اس کے بعد ایک ہے عوام، رعیت، اور ایک ہے حکومت اور ارباب اقتدار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکام رعیت بھی بیان فرمائے ہیں جو عام معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری آئلی زندگی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، ہمارے معاملات سے متعلق ہیں، ہمارے اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے احکام سلطانیہ، حکومت چلانے کے اور اس نظام کو چلانے کے قوانین بھی میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے عملی طور پر مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست قائم کر کے اس کا نمونہ پیش کیا، اور حضرات خلفائے راشدین اسی پر گامزن رہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر دیگر ممالک کے اندر بھی جو مسلمان ہیں اس کا صحیح تقاضا یہی ہے کہ رب کا قرآن ہے، رب ہے، اور رب کی یہ عوام ہے، زمین رب کی ہے، تو نظام بھی میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان بھی جس بنیاد اور جس فکر اور جس نعرے پر بنایا گیا ہے، کاش کہ اسلامی نظام ہمیں بھی اس ملک کے اندر دیکھنا نصیب ہوتا۔ اور یہ اس لیے اس کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا کہ کافر ہمارا ازلی دشمن ہے، یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اگر اسلامی نظام کی خوشحالی، سکون اور اس کی برکات لوگوں نے دیکھ لی، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، باقی سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔